بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اگر عورت کماتی ہو تو کیا وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ خود ادا کرے گی یا اس کا شوہر ہی ادا کرے گا؟ تو جاننا چاہیے کہ اصل میں زکوٰۃ جس پر بھی واجب ہو اسے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مسلمان ہے اور اس کے پاس نصاب کے برابر روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کو خود ادا کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن عام طور پہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کیونکہ اکثر مرد کماتے ہیں تو روپیہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو زکوٰۃ وہی ادا کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا بہتر ہے۔ اور اگر شوہر ادا نہ کرے تو اس کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری یا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ گناہ ایسی صورت میں عورت کو ہوگا۔ اگر کوئی عورت کہے کہ یہ سونا تو میرے پاس ہے لیکن میرے پاس روپیہ موجود نہیں ہے تاکہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر سکوں، تو روپیہ ہی زکوٰۃ میں ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جو سونے کا حصہ زائد ہے، یعنی جو بھی سونا آپ کے پاس موجود ہے اس کا 2.5% آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو یا تو آپ اس سونے کو وزن کروا کے اس کا 2.5% جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا اس سونے کے ٹکڑوں میں سے دے دیں، یا پھر اس سونے کو فروخت کر دیں، اس کا جو پیسہ آئے گا پھر آپ اس کو ادا کر دیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنا سونا کیسا بیچ سکتی ہوں، جیسا کہ ہمارے پاس کی ذہنیت ہے عورتوں کی، تو یہاں یہ عرض ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے، یہ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے ہی تو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ مال کی اور سونے کی اور روپیے کی، پیسے کی، دنیا کی چیزوں کی محبت دل سے نکلے۔ اور دوسرا مقصد ہے بخالت ختم ہونا، کنجوسی ختم ہونا۔ اب اگر وہ خود اپنے سونے میں سے، اپنے پیسوں میں سے نکال کے نہ دے تو اس کی کنجوسی کیسے ختم ہوگی؟ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا شریعت کا جو مقصد ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے کچھ بھی بکواس کرتا رہتا ہے، لوگوں کو گالی گلوچ کرتا ہے یا غیبت کرتا رہتا ہے یا غصہ کرتا رہتا ہے، جو روزے کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ تو وہ روزہ تو اس کا ادا ہو جاتا ہے لیکن مقصد کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور فائدہ اسے روحانی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اجر و ثواب میں بے حساب جو ہے کمی ہو جاتی ہے۔ اور تزکیہ نفس اور تقوی جو انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے روزے کی وجہ سے، وہ مقصد بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر عورت خود اپنے سونے کی، اپنے پیسے کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور شوہر اس کی طرف سے ادا کرتا رہے تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، فرض اس کے اوپر کچھ باقی نہیں رہے گا، لیکن روحانی جو فوائد حاصل ہونا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دینا ضروری ہے کہ شوہر اگر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کم از کم پہلی مرتبہ بیوی کو اطلاع کر دے کہ وہ اس کے سونے کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تاکہ وہ نیت کر لے، کیونکہ عورت اگر اپنی زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ طے کر لینا چاہیے کہ سونا کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے، کیا شوہر کی ہے یا بیوی کی ہے۔ یہ طے ہو جانے کے بعد جس کی بھی ملکیت وہ ثابت ہو اور طے ہو جائے، وہ اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔